بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی القرآن۔ اے ہمارے رب ہمیں قرآن کا بھی فہم عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پارہ نمبر 2 کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے، اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے میری ایک یہ ٹپ ہے کہ اگلے دن کا پارہ اس کا ترجمہ آپ پہلے ہی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو لیکچر ہے اس کو سننے اور سمجھنے میں آسانی رہے۔ ہمارے آج کے پارے کا جو تھیم ہے وہ ہے صبر، اور اس پورے پارے میں صبر کی بہت ساری داستانیں ہیں۔ جب میں ریسرچ کرنے لگی اور یہ لیکچر تیار کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ ہر آیت میں صبر کی بات ہے، اور آج میں نے خود بھی اس پارے کو ایک نئے انداز سے سیکھا۔ چلے میں آیت وائز جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گی کہ حق ادا کر سکوں۔ حق ادا کرنا تو مشکل ہے، پھر بھی میں آیت نمبر سے آپ کو بتاؤں گی کہ وہاں پہ کون کون سا صبر کا تذکرہ ہے۔ شروع کرتے ہیں پہلی ہی آیت میں جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا سیقول السفہاء۔ اس آیت میں اور 2 رکوع تک غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کے خلاف مسلمانوں کو جو صبر کرنا ہے نا اس کا تذکرہ ہے۔ وہ تو اس دور کا صبر تھا، اور ہم نے اس میں سیکھنا اپنے لیے صبر کہ جو غیر مسلموں کی یلغار ہے آج مسلمانوں پہ، ہم نے اس پہ کیسے صبر کرنا ہے، جیسے فلسطین والے کر رہے ہیں، جیسے غزہ والے کر رہے ہیں، جیسے کشمیر والے کر رہے ہیں، کہ وہ صبر ہم نے کیسے کرنا ہے۔ پھر پہلی ہی آیت میں امت وسط کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے پہ کیسے صبر کرنا ہے۔ جب آپ کو امت وسط بنایا گیا ہے تو اس میں کچھ تکالیف تو آئیں گے نا آپ کو، جب آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں گی تو اس پہ کیسے صبر کرنا ہے آپ کو۔ پھر قبلے کی تبدیلی جو کہ ایک بہت بڑا حکم تھا، اس پر مسلمانوں کا صبر، کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا اور مسلمانوں نے یکدم اپنے رخ موڑ لیے تو یہودیوں نے بہت مذاق اڑایا ان کا، طرح طرح کے کہ یہ کیسا دین ہے تمہارا، کبھی یہ قبلہ کبھی وہ قبلہ، اپنی مرضی کا تم لوگ جب چاہو کچھ بھی بنا لو، اور بھی بہت سی باتیں جو دل کو دکھانے کے لیے کافی تھیں، ان پہ صبر کرنا۔ تیسرا رکوع جو ہے یعنی آیت نمبر 55 سے آپ دیکھیں گے، یہ تو ہے ہی صبر سے شروع ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی بیماریوں پر، بھوک پر، تکلیفوں پر صبر کرنے اور ان پر اجر کرنے کی بات ہے کہ جب وہ صبر کرتے ہیں اس دنیا میں بیماریوں پر، بھوک پر، تکلیف پر، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ ہر تکلیف پہ اجر ہے، ایک مسلمان کو کانٹا چبھنے پہ بھی اجر ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتی تاکہ ہمارا پارہ مکمل ہو جائے، آپ لوگ سب جانتے ہی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد 58 میں آپ دیکھیں کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے صبر کی داستان ہے کہ 98 سال کی عمر میں، 98 ایئرز کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ملی، اور پھر حکم آ گیا کہ اس کو
ذبح کر دو۔ اور پھر وہ اپنے بچے کو لے کر اور تن تنہا صحرا میں ان کو چھوڑ آئے، بیوی اور بچے کو۔ کیسے انہوں نے صبر کیا ہوگا کہ اتنی مشکل سے اس عمر میں بچہ ملا اور اب اس کو چھوڑنے کا حکم۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے صبر کیا اس بات پر۔ تو یہ ایک پوری کہانی ہے، ایک پورا ایک ڈیکورم ہے دنیا والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 163 سے 164 میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی عبادت پر جمے رہنے پر صبر کی کہانی بیان کی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے کیسے تم جمے رہو گے، کون کون سا راستہ اختیار کرو گے، کون کون سی مصیبتیں مشکلیں آئیں گی، نفس کا سامنا ہوگا، تو تم نے کیسے صبر کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 166 میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے بنائے ہوئے لیڈروں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن وہ ان کو بچائیں گے۔ یہ جو پیری مریدی کا سسٹم ہے، ہزار طرح کی جھوٹی کہانیاں کہ فلانا پیر بچائے گا، فلانا پیر بچائے گا، مگر قیامت کے دن وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کو پھر ملنے والے عذاب پر صبر کرنا پڑے گا۔ یہ جو جھوٹے لیڈر بنا لیتے ہیں نا لوگ، اور یا پھر قبروں پر جاتے ہیں، سو مرے ہوئے لوگوں سے یہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کیسے بچا لیں گے؟ پھر جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو ان کو صبر کرنا پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 168 میں حلال اور طیب کھانے پر صبر کی بات ہو رہی ہے کہ حلال اور طیب کھانا کھانا ہے۔ 170 آیت میں آپ دیکھیں کہ باپ دادا کے بتائے ہوئے باطل طریقے چھوڑنے پر جو مخالفت ہوتی ہے نا، اس پر صبر سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہا ہے کہ کیا اگر تمہارے باپ دادا ہدایت پر ہو ہی نہ، عقل ہی نہ رکھتے ہو، تو تم پھر بھی انہی کے پیچھے چلو گے؟ تو پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کو چھوڑتے ہیں، تو ان پہ اس راستے پہ چلنے کے لیے انہیں صبر کرنا پڑتا ہے، پھر اس کا اجر بھی اللہ بہت دیتا ہے۔ آیت نمبر 177 میں اقسام بر کی ادائیگی پر صبر ہے کہ نیکی کی جو قسمیں ہیں کہ نیکی کہاں کہاں ہے، کس طرح نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف کعبے کی طرف منہ کر لو آپ تو نیکی ہو گئی۔ نیکی کی بہت ساری اقسام ہیں کہ آپ نے کیسے نیکی کرنی ہے، کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صبر کرنا ہے ہر طرح کی تنگی میں، تکلیفوں میں۔ یہ پورا سپارہ ہی صبر کے گرد گھومتا ہے۔ پھر آپ آیت نمبر 178 میں آ جائیں، اس میں قتل کے قصاص کے بارے میں جو صبر ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ قتل ہو جاتا ہے، پھر اس کا قصاص دیا جاتا ہے۔ پھر اگر قصاص میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپس میں معاملات طے کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنے قتل ہونے والے پر صبر کرتے ہیں۔ آسان تو نہیں ہے، لیکن اس میں بھی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ قصاص میں بھی حکمتیں ہیں۔ قصاص میں تو زندگی ہے، کس کی زندگی اگر کوئی قصاص لے لیتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں آپس میں قصاص پہ معاملہ طے کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جو ایک انسان زندہ ہے اس کی زندگی بچ جاتی ہے، مرنے والا تو مر گیا۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 83 میں آتے ہیں، وہاں پہ روزے کی بات ہو رہی ہے، اور روزہ تو ہے ہی سارا کا سارا صبر۔ روزہ صرف کھانے پینے سے صبر کی بات نہیں ہے، بلکہ ساتھ ہی اس میں اپنے نفس کا صبر ہے، غیبت کا صبر ہے، زبان کا صبر ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق پر صبر ہے۔ روزہ تو ہے ہی سارا کا سارا صبر۔ پھر آیت نمبر 88 میں آ جائیں، 198 میں آ جائیں۔ 198 میں رشوت سے بچنے پر صبر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، رشوت سے بچنے پر صبر کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح 191 سے 193 میں ظلم اور بربریت اور حرم میں جھگڑا کرنے پر جو رکنا ہے، اس پر صبر کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے تو تم رکے رہو، حرم میں جھگڑا مت کرو، لیکن اگر پھر بھی فاسق لوگ، کافر لوگ تم پہ حرم میں جھگڑا کریں تو پھر تم بھی ان سے بدلہ لو۔ کذالک جزاء الکافرین، پھر کافرین کو یہی بدلہ ملے گا ان کے اعمال کا۔ اسی طرح 196 اور 7 میں آپ دیکھیں تو حج کے دوران 3 چیزوں پر صبر کیا جاتا ہے، رفث، فسوق اور جدال۔ رفث کیا ہوتا ہے؟ بیویوں کی طرف رغبت، یعنی
میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے اس پر صبر کرنا ہے آپ نے۔ پھر فسوق، لڑائی جھگڑا کرنا، یعنی حج کے دوران آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ جدال، نافرمانی، جدال نافرمانی کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ حج پر ہوں گے تو آپ کو خاص طور پر ان 3 باتوں سے صبر کرنا ہے، رفثا، فسوق والجدال، ٹھیک ہے؟ ان کاموں سے رکنے پر جو ہمارے نفس پہ چوٹ آتی ہے نا، اس پر صبر کرنا ہے، اس پہ صبر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 208 میں آ جائیں، شیطان کی رغبتوں کے مقابلے میں آپ نے صبر کیسے کرنا ہے۔ شیطان تو آپ کو بہکائے گا، بلائے گا، امیدیں دلائے گا، لیکن اللہ نے تو یہی کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تو تمہیں برائی اور فحشا، بری باتوں کا، گندی باتوں کا حکم دیتا ہے، فحش کا حکم دیتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے پھر بچنا کیسے؟ زندگی تو چلی اس کاروبار پہ رہی ہے، شیطان کے اعمال پر چل رہی ہے، اس کے خطوات پر چل رہی ہے، اس کے قدموں پر چل رہی ہے۔ اس پہ پھر ہم نے صبر کیسے کرنا ہے؟ یہی تو اس بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس پارے کا موضوع ہی صبر ہے، اور میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چن چن کے ہمارے لیے اس میں سبق لکھے ہیں۔ پھر آیت نمبر 212 میں آ جائیں کہ اسلام کے بارے میں اگر کوئی مذاق اڑائے تو اس پر آپ نے کیسے صبر کرنا ہے۔ کیا آپ جھگڑو گے وہاں پہ، یا پھر وہاں سے اٹھ جاؤ گے؟ اگر آپ کو کوئی بھلی بات آتی ہو، کوئی دلیل آتی ہو تو آپ بتا دیں، ورنہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں، اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں۔ اور 214 آیت، ام حسبتم، کیا یوں ہی تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اس دنیا میں آنے کا؟ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے پیغام ہی یہ دے دیا کہ اللہ کے راستے پر جب جانا ہے، جنت کا جو راستہ ہے وہ تو صبر سے ہی ہو کر گزرتا ہے۔ جنت میں ایسی ہی نہیں مل جائے گی جنت آپ کو ہنستے کھیلتے، جنت کی تو قیمت ہی صبر ہے۔ پھر آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو کیسے صبر کے بند باندھو گے۔ فتنوں کے دور سے اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارا جو دور ہے یہ ہے ہی فتنوں کا دور۔ آسمان سے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، اس طرح روز ایک نیا فتنہ گزرتا ہے ہماری زندگی سے۔ تو ہم نے کیسے حکمت سے اس میں سے گزرنا اور صبر کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 218 میں آ جائیں، ایمان لانے کے بعد ہجرت اور جہاد کی صورتحال پر صبر کرنا ہے۔ یہ بڑے بڑے لفظ یوں ہی زندگی میں نہیں آ جاتے۔ ہجرت کرنا آسان نہیں ہے، جہاد کرنا آسان نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگیاں دے رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے، نعمتیں تو انہیں جنتوں میں ملیں گی۔ اور ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کر جائیں، ہجرت آپ نے اپنے نفس کی بھی کرنی ہے، ہجرت آپ نے برائی سے اچھائی کی طرف کرنی ہے، نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف کرنی ہے، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف کرنی ہے ہجرت۔ تو پھر صبر تو کرنا ہوگا، یہ کام بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 218، شراب اور جوئے سے رکنے میں نفس کو جو تکلیفیں آئیں گی ان پر صبر کرنا ہے۔ جب آپ ریسرچ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کس طرح کھلے عام شراب مل رہی ہے۔ جب صحابہ کرام پر یہ حکم آیا تھا تو گھڑے کے گھڑے بھری ہوئی شرابوں کے انہوں نے گلیوں میں بہا دیے تھے، اور اب کتنی آسان ہے شراب کو حاصل کرنا۔ اور اس پہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو اتنی ڈیٹیل میں کچھ بتایا ہی نہیں ہے کہ شراب سے بچنا ہے، یہ حرام ہے، کیوں بچنا ہے، کیسے بچنا ہے۔ تو تکلیفیں تو بہت آنی ہیں۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحاں کرتے ہیں، لیکن رات کو شرابیں پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسے کبائر سے، یہ کبائر میں سے آتا ہے شراب اور جوا۔ پھر 220 نمبر آیت میں آپ آ جائیں، یتیموں کی کفالت پر جو مشکلات آتی ہیں اس پر صبر کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل ہمارے دل اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم یتیموں کو کیسے پالیں، ہمیں تو اپنے بچوں کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جو انعامات رکھے نا یتیموں کے کفالت پر، وہ آپ جان لینا تو پھر آپ سوچیں کہ اپنے بچوں کا بھی حصہ ان کو ہی کھلا دیں۔ پھر آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی طرف جو ٹیمپٹیشن ہے نا، اس سے دل کو کیسے روکنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ دیکھ لیں آپ اپنی زندگی میں کہ کیسے بڑے بڑے کھلاڑی کہہ لیں، آپ ایکٹرز کہہ لیں، ہر دوسرے شخص کی شادی انڈیا میں دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے جانے پہچانے جن کو ہم پسند بھی کرتے ہیں، ہندوؤں سے ان کی شادیاں ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو نہیں نہ روکا، انہوں نے صبر نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کو مقدم نہیں جانا، یہ نہیں جانا کہ میری نسل خراب ہو جائے گی، قیامت کے دن میں کس منہ سے اٹھوں گا، میری نسل کس دین پہ چلے گی، غور و فکر نہیں نہ کیا۔ تو آیت نمبر 221 میں یہی ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنے پہ اللہ نے منع نہیں کیا، اہل کتاب سے کر سکتے ہیں، مشرک سے نہیں کر سکتے آپ۔ اور یہ زندگی ہماری بھری پڑی ہے ایسی بے شمار مثالوں سے جو ہم انگلیوں پہ بتا سکتے ہیں کہ کس کس نے کس سے نکاح کیا ہوا ہے۔ پھر آیت نمبر 222 میں پیریڈز کے دنوں میں بیویوں سے دور رہنے میں جو تکلیف آتی ہے نا، اس پر صبر کرنا ہے۔ بیوی بھی اس بات پہ صبر کرتی ہے، شوہر بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک لمبی داستان ہے جو میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتی، کہ پھر کون کون سے بد فعلی کے طریقے نکالے جاتے ہیں، جو لوگ صبر نہیں کرتے پھر وہ کس کس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر آپ آگے آ جائیں 224 سے 225 آیت میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اور ان کو اپنی اس عادت پر قابو پانا ہے، اس صبر کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن لوگ قسمیں کھاتے ہیں، بات بات پر قسم کھاتے ہیں، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بات بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہے ہم کس کی قسم کھا رہے ہیں اور کس بات پر کھا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں لوگ، گواہیاں دیتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ان کا حشر کیا ہونا ہے۔ چونکہ اس وقت ہمارا تھیم جو ہے وہ صبر ہے اور ہم پارے کو صبر کے تھرو دیکھ رہے ہیں، تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، ورنہ آپ جب پارے کی ڈیٹیل میں جائیں گے آیت وائز تو آپ خود پڑھیں گی اس کی تفسیر میں کہ پھر کیا انجام ہے اور کیا کیا وعیدیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 226 میں بیوی سے ناراض ہو کر ایلا کر لینے کی مدت پر صبر ہے۔ ایلا کیا ہوتا ہے؟ ایلا یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ بیوی سے ناراض ہو کر ان سے جنسی تعلق کو ختم کر لیا جاتا تھا، اس کو ایلا کہتے ہیں، اور اس کی بھی کچھ مدت تھی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، 3 ماہ یا کچھ اس طرح تھی، واللہ عالم۔ تو وہ پھر ایلا تو کر لیتے تھے، پھر اس کو گزارنا مشکل ہو جاتا تھا، تو اس بات پہ صبر کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 226 میں۔ پھر آیت نمبر 227 میں طلاق کے بعد 3 ماہ عدت کے ساتھ گزارنے کا صبر۔ اور یقین کریں جو عورتیں طلاق کے بعد صبر کے ساتھ اپنی عدت گزارتی ہیں سنت کے مطابق، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خوشخبریاں سنائی ہیں، ایسا ایسا اجر دیا ہے، کاش عورتیں جان لیں اس بات کو اور احسن طریقے سے اپنی عدت گزارا کریں۔ لیکن اس میں بھی ہم نے 70 باتیں نکال لی ہیں کہ میں 70 کی ہو گئی ہوں، میں 65 سال کی ہو گئی، مجھ پہ تو عدت ہی واجب نہیں ہے۔ بڑی سخت گناہ کی باتیں ہیں یہ۔ کیا اللہ نے بتائی ہیں تمہیں یہ باتیں، یا تم یوں ہی جھوٹ گھڑتے ہو اللہ پر، اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہو؟ ہر بات میں ایک صبر ہے، ایک نکتہ ہے، اگر سمجھو تو میری پیاری بہنوں، ہر بات میں صبر کے نکتے ہیں اگر سمجھو تو۔ پھر آیت نمبر 229 میں طلاق کے معاملات میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے رکنے پر صبر ہے۔ اور ہم نے تو کیا دیکھا ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے کسی عورت کو اور جب اس بہو کا سامان واپس جاتا ہے، تو میں نے اب خود یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ اس کے جہیز کی رضائیاں پھاڑ دی جاتی ہیں، سامان روک لیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو نکالا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا تو کیا حکم ہے کہ طلاق ہو بھی جائے اس عورت کو تو وہ اسی گھر میں رہ کے اپنی عدت پوری کرے۔
پھر آیت نمبر 233 میں آ جاتے ہیں، 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے پر جو تکلیف آتی ہے نا، اس پر صبر اور اجر کی بات ہو رہی ہے کہ 2 سال تک کیسا پیارا رب ہے ہمارا کہ بچے کو دودھ پلانے پہ بھی اجر ہے، اس صبر پہ بھی اجر ہے۔ کیا شان ہے میرے رب کی کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے کا اجر ایک ماں کو کہاں تک ملتا ہے۔ پھر 234 میں آ جائیں، بیوگی کی جو 4 ماہ، اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن کی عدت پر صبر کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیوہ کے بھی وہی بات ہے کہ اگر کوئی بیوہ چاہے بڑی عمر کی بھی ہے، عدت تو اس نے کرنی ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آج کل تو کھلے عام یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اب چونکہ بڑی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں تو ان پہ تو عدت ہی لازم نہیں ہے۔ بہت سخت گناہ کی یہ باتیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 235 میں آ جائیں، عدت والی عورت کو نکاح کا پیغام دینے پر جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس سے رکنے پر صبر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی اللہ نے رکنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب عدت کے دن ہے اس میں کسی کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے آپ، ہاں جب عدت گزر جائے پھر آپ پیغام بھیج سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 243 علم ترا سے لے کر آگے تک بنی اسرائیل کے 2 واقعات آتے ہیں کہ میدان جنگ میں جو مشکلیں آتی ہیں ان پر صبر کیسے کرنا ہے۔ پانی سامنے موجود ہے لیکن چلو بھر سے بھی زیادہ پانی نہیں پی سکتے، کتنا صبر کرنا پڑا ہوگا۔ لیکن جنہوں نے صبر کیا کامیاب وہی ہوئے، اور جنہوں نے صبر نہیں کیا وہ پیچھے رہ گئے۔ پھر 247 آیت میں ایسے حکمران پر صبر کی بات ہے جس کو ماننے کا دل نہ مانتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکمران آپ پہ مسلط کر دیا جو دین کے مطابق ہی نہ ہو، جو اللہ کے حکم کے مطابق ہی نہ ہو، دل نہ مانتا ہو، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، آپ کچھ کر تو نہیں سکتے، آپ مجبور ہو۔ پھر آیت نمبر 250 میں آ جائیں، وہ تو پوری کی پوری آیت ہی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ڈال دے ہم پر صبر اور جما دے ہمارے قدموں کو، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دیکھیں صبر پر صبر کی دعا بھی آ گئی پارے کے اندر ہی۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو زندگی کے کس کس حصے میں یہ آپ کے کام آئے گی۔ پھر آخری آیت 252، آخری آیت میں پارے کی رسالت کی ذمہ داریوں پر صبر ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ صبر جو ہے نا، یہ صرف ٹائٹل بولتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس ایک پارے میں اتنی آیتیں ہیں صبر کے بارے میں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پارے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقے سے اس سے گزرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ تو ہم نے اپنا ٹائٹل کے حساب سے پارے کو دیکھ لیا۔ اب ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی کر لیتے ہیں، تھوڑا صبر کے بارے میں جان بھی لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صبر کیا ہے؟ تو پورا کا پورا جو دین ہے نا وہ صبر ہے ہمارا۔ صبر کہتے ہیں استقامت کو، ٹھہرنے کو، جمے رہنے کو، اس کو صبر کہتے ہیں کہ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر جمے رہنے کا نام صبر ہے، دکھوں پر جمے رہنے کا نام صبر ہے، کہ اللہ پر توکل کر کے ہم اپنے دل کو سمجھا لیں اور صبر کر لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پورا دین کیسے صبر ہے۔ روزہ رکھنا صبر ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ روزے میں کتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔ عبادت کرنا صبر ہے، اپنے نفس پر قابو رکھ کر صدقہ دینا صبر ہے، صلہ رحمی کرتے ہیں تو وہ بھی صبر کے بغیر ناممکن ہے، حج صبر کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طرح پورا کا پورا دین صبر ہے، کیونکہ اسی کا نام استقامت ہے۔ پھر صبر کی کچھ معروف قسمیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اگر ہم تقدیر پر راضی رکھ لینا تو پھر ہم اس صبر کی اس قسم سے گزر سکتے ہیں کہ اپنے نفس کو اللہ کی تقدیر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے نا تو پھر آپ آرام سے گزر جاتے ہیں۔
اس کی دوسری قسم ہے اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں صبر کرنا، اور اس سے ہم کیسے آسانی حاصل کر سکتے ہیں کہ زبان سے آپ شکوہ شکایت نہ کریں، شکوہ شکایت کو ختم کر دیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں بھی آتی ہیں لیکن ان کے شکوے نہیں ختم ہوتے۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے گناہوں سے رکنے پر صبر۔ کیسے رکیں گے ہم؟ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا ہے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی ایسے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے لیکن ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمیں قرآن نے اس کی دعا سکھائی اور حدیث نے اس دعا کو کیسے مکمل کیا کہ جب آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون تو ساتھ ہی کہیں وَأَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کا بہترین بدلہ دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس دعا کو پڑھے، اللہ اس نعمت کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی صبر کے بدلے اس کو جنت ملے گی۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون وَأَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ اور اس میں دو واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایک تو ابو سلمہ اور ان کی بیوی کا واقعہ کہ جب وہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا، یہ ایک پورا واقعہ میں شارٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں، تو وہ یہی دعا پڑھتی تھیں وَأَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، لیکن وہ سوچتی تھیں کہ ابو سلمہ سے بہترین شوہر اب مجھے کون ملے گا، کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ تو اتنے اچھے تھے۔ تو جیسے ہی ان کی عدت ختم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام آ گیا اور اللہ نے کیسا بہترین بدلہ دیا، کیسا بہترین۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بچوں والی ہوں، میں بوڑھی ہوں، میں غصے والی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان بچوں کا سہارا بنوں گا، تمہارے بوڑھا ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کیسا بہترین اجر ملا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ایک مدینہ کی ایک عورت تھی ام سلیم، کہ جب ان کا بچہ فوت ہو گیا اور شوہر کام پہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے جب شوہر رات کو واپس آیا تو پہلے شوہر کو کھانا پیش کیا، اس کو کھانا کھلایا، پھر اپنے شوہر کی خواہش پوری کی، اور پھر اس کو جب یہ سارے کام ہو گئے تو پھر بتایا کہ جب کوئی کسی کے پاس اپنی امانت رکھوائے تو کیا اس کو واپس لینے میں کوئی دکھ ہونا چاہیے؟ شوہر نے کہا نہیں، تو ام اسلام نے کہا کہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہمارا واپس لے لیا، فوت ہو گیا بیٹا۔ تو وہ بہت ام اسلام کے جو شوہر تھے وہ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے رسول نے انہیں بہت یہ باتیں بتائیں کہ بہت انہوں نے دین کے مطابق کام کیا اور وہ بہت اچھی عورت تمہیں ملی ہے، اچھی خاتون، اچھی بیوی تمہیں ملی ہے۔ اور اللہ نے پھر اسی ملاقات کے نتیجے میں ان کو ایک اور بیٹا دیا۔ اب جو تیسرے درجے کا صبر ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔ جو تیسرے درجے کا صبر ہے نا کہ گناہوں سے رکنے پر صبر ہم کیسے کریں، وہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ دل تو کرتا ہے غیبت کریں اور اس سے تو ہم عورتیں خاص طور پہ رکتی نہیں ہیں۔ پھر سردیوں میں وضو نہ کریں، یہ دل کرتا ہے۔ آنکھوں کو حرام چیزوں سے کیسے روکیں، سارا دن تو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کانوں کو حرام سننے سے کیسے روکیں، میوزک کے بغیر تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے۔ ہاتھوں سے حرام چیٹنگ کرنی ہے ہم نے۔ پھر جذبات کا صبر، یعنی دل میں گندے فاسد خیالات آتے رہتے ہیں، ان کو کیسے روکیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم نے جان لیا نا کہ صبر سے بچنا، بے صبری سے بچنا کتنا ضروری ہے اور صبر کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو ایسے شخص کو، صبر کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر دیتا ہے جس کا نام ہے بیت الحمد، وہ ملے گا اس کو۔ چلیے اب تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ امت وسط ہونے کے واسطے ہمارا محاسبہ کیا ہے۔ کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کو تبلیغ کی کبھی؟ کیا ہم نے کبھی کسی غیر مسلم کو دین کے بارے میں بتایا؟ کیا اپنے ملازموں کو، اپنے رشتہ داروں کو دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اپنی اولاد کو کچھ سکھانے کی کوشش کی؟
اس کے لیے ہم نے پہلے خود دین کو سیکھنا ہے اور پھر دوسروں کو سکھانا ہے، کیونکہ اس کام میں سب سے جو بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اپنی بے عملی ہی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میں اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرتی ہوں؟ کیا میں سمندر کو دیکھ کر اللہ کی شان اور کشتی پر غور کرتی ہوں؟ اس بارے میں ذکر ہے نا، والفلک التی تجری فی البحر۔ کیا کوئی چیز چھن جانے پر صبر کرتے ہیں جیسے سلیم نے کیا؟ اور پھر کیا ہم یہی والی دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کیا میں حرام سے بچتی ہوں؟ کیا شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرتی ہوں؟ یہ سارے سوالات آپ نے خود سے کرنے ہیں، یہ بڑی محنت سے میں نے لکھے ہیں، سارے سوال آپ نے خود سے کرنے ہیں۔ یہ کیا میں نے اپنے مال کی وصیت کر دی ہے؟ کیونکہ وصیت کرنا فرائض میں سے ہے، اور 2 دن بھی آپ کے اس حالت میں نہیں گزرنے چاہیے کہ آپ نے اپنی وصیت نہ کی ہو۔ پھر اگلا سوال خود سے کرنا ہے، میں کتنی اللہ کی مانتی ہوں اور کتنی اپنے دل کی مانتی ہوں؟ ایک بڑا مشکل سوال یہ بھی ہے، کیا میں اپنے شوہر کے عیب دوسروں کو تو نہیں بیان کرتی؟ کیونکہ وہ ہمارا لباس ہے اور ہم ان کا لباس۔ پھر بڑا ایک خاص سوال ہے، اور یہ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، کیا میں فتنہ پرور تو نہیں ہوں؟ لڑائی کے موقع تو تلاش نہیں کرتی؟ ذرا سی بات پہ آگ بگولا تو نہیں ہو جاتی؟ بہانے تو نہیں ڈھونڈتی دوسروں سے لڑنے کے؟ لگائی بجھائی تو نہیں کرتی میں؟ اسلام کا تو معنی ہی پیس ہے، پھر بھی دنیا میں ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ کہتی ہے، کیونکہ ہمارے رویے ہیں نا، ہم ان پہ صبر نہیں کرتے، ان پہ اعتدال میں نہیں رہتے ہم۔ اگلا سوال ہے، کیا میں خرچ کرنے میں حد سے تو نہیں گزر جاتی؟ جب شاپنگ پہ جاؤں اور میرے ہاتھ میں پیسہ ہو تو پھر میں بے سوچے سمجھے دھڑا دھڑ، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں خرچ کرتی ہوں، پھر میں نے یہ بھی دیکھنا ہے۔ کیا میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں؟ کیا کبھی میں نے خود کو میدان حشر میں کھڑا محسوس کیا ہے کبھی آپ نے میدان حشر میں خود کو؟ کبھی اتنی مشکل آئی ہے؟ کبھی سوچ کے اس دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں آپ؟ کیا ہم نے اپنے اندر رکھی جواب دہی کے احساس کو محسوس کیا ہے؟ اس دنیا میں ایسے ہی تو نہیں بھیج دیا گیا کہ جاؤ کھا لو پی لو اور جی لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھے، کیونکہ اس دنیا میں جو صبر نہیں کر پاتا اس کو پھر آخرت میں صبر کرنا پڑے گا، آخرت میں۔ اور اسی پارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، فما اصبرہم علی النار، یعنی کہ تم کیا آگ پر آسانی سے صبر کر لو گے؟ کس چیز نے تمہیں اتنا بہادر بنایا کہ تم دوزخ میں جانا قبول کرو گے لیکن اس دنیا میں صبر نہیں کر سکتے تم؟ عبد الرحمن بن عوف کی بہت بڑی مثال ہے کہ جب وہ مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے، مسلمان ہوئے اور مدینہ جانے لگے، تو گھر والوں نے بچہ لے لیا کہ یہ تو ہماری نسل سے ہے، اس کو چھوڑو۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا لے لو اس کو تم۔ آگے چلے تو سسرال والوں نے بیوی کو روک لیا کہ یہ نہیں جائے گی، کاروبار بھائیوں نے چھین لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن بن عوف اس حال میں پہنچے کہ تن پر صرف کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تو نے بہترین سودا کیا۔ اور پھر آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آج دنیا میں رہتی دنیا تک عبد الرحمن بن عوف کو سب سے بڑا بزنس مین کے طور پہ جانا جاتا ہے، کہ مدینہ میں جا کے انہوں نے اتنا کاروبار جمایا، اتنی دولت انہیں ملی کہ بلینئر ملینئر تھے وہ۔ یہ بھی ایک الگ کہانی ہے، کبھی آپ ان کا قصہ سنیے گا یوٹیوب سے یا کہیں سے بھی دیکھ کر پڑھیے گا کہ ان کی زندگی میں پھر کتنی دولت کی فراوانی آئی، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال، اپنی اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارا دل، دماغ، قول، فعل، عمل سب کے سب اسلام کے مطابق ہے؟ ہمارا جینا، مرنا، موت، زندگی کیا اسلام کے مطابق ہے؟ کیونکہ اگر اسلام کے مطابق آپ نہیں نہ چلتے تو پھر آدھا اسلام آپ قبول کرتے ہیں نا، تو وہ تو نفاق کی علامت ہے،
اگر آپ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل نہیں ہیں، پھر آدھا اسلام تو نفاق کی علامت ہے، پھر تو آپ منافقت میں چلے جاؤ گے۔ خود سے سوال کریں، کیا میں اسلام میں پوری کی پوری داخل ہو چکی ہوں یا میں دو کشتیوں کا شکار ہوں؟ کیا میں یہ جانتی ہوں کہ جنت کی قیمت صبر ہے؟ کیا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں؟ یاد رکھیں، نفس کا صبر بہت مشکل ہے، مگر اس کا پھل نسلوں کو ملتا ہے، نسلوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔